بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس بیٹا، آج ہم آپ کی کتاب میں لکھی گئی نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت جو کہ ایک مرثیہ ہے یہ پڑھیں گے۔ اور نظم پڑھنے سے پہلے ہم جو نظم لکھنے والے شاعر ہیں میر انیس، ان کا شخصی تعارف پڑھیں گے، ان کا عرصہ حیات، ان کے حالات زندگی، ان کی تعلیم، ان کے لکھنے کا انداز، ان کا جو ادبی مقام ہے وہ، اور ان کی تصانیف جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بیٹا میر انیس جو ہیں ببر علی انیس اردو مرثیہ گو میر مستحسن خلیق کے بیٹے تھے، اور جو معروف مثنوی سحر البیان کے خالق ہیں میر غلام حسین حسن ان کے پوتے تھے۔ میر انیس 1804 کو فیض آباد یعنی انڈیا میں پیدا ہوئے، اور فارسی اور عربی زبان جو ہے وہ اپنے والدی سے سیکھی، اور دیگر مروجہ جو علوم ہے، مروجہ یعنی رائج شدہ، جو اس وقت کا رواج جو تھا علوم حاصل کرنے کا، وہ فیض آباد یعنی انڈیا ہی میں ایک مشہور عالم میر نجف علی سے حاصل کیے۔ اور تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ شہ سواری اور سپاہ گری کے فن بھی سیکھے۔ شہ سواری یعنی اچھی سواری کرنا، اور سپاہ گری بیٹا یہ فارسی زبان کے لفظ ہیں۔ سپاہ جو ہے یہ بھی اسم ہے، اور گر جو ہے یہ گاری سے نکلا ہے، گار سے۔ گار کو مختصر کر کے گر یعنی کہ اس کا مطلب ہے سپاہی کا جو فن ہے سپاہ گری کا وہ سیکھنا، یا سپاہ گری یعنی فوجی مہارت حاصل کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور میر انیس جو ہیں وہ موضوع طبع تھے بیٹا۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے مناسب، اور طبع کا مطلب ہوتا ہے طبیعت۔ یہ تو ان کا لفظی مطلب ہو گیا، اور یہاں پہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص ایسے شخص کی طبیعت جو کہ مطلب جو شعر ہے اس کا مناسب یا غیر مناسب ہونا وہ محسوس کر سکے، یعنی ایسا انسان جس کو کسی شعر کا مناسب یا غیر مناسب ہونا جو ہے وہ محسوس ہو سکے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص موضوع طبع ہے۔ تو میر انیس جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ایسے گھرانے سے تھا، یعنی کہ ان کے دادا پردادا اور ان کے والد اور ان کے خاندان کے دیگر جو افراد ہیں ان میں سے بہت سے افراد ایسے تھے جو کہ بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے اپنے دور کے۔ تو ان ایسے خاندان میں میر انیس جیسا اعلیٰ پائے کا شاعر کا پیدا ہونا جو ہے وہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، اور اسی ماحول کی وجہ سے آپ کو ایسا ماحول ملا اور ایسے خاندان میں آپ پیدا ہوئے کہ شعر و شاعری کی طرف طبیعت آپ کی بچپن ہی سے چلی گئی، اور بچپن میں آپ نے شعر کہنا شروع کر دیے۔ اور ابتدا میں میر جو تھے میر انیس انہوں نے اپنے جو کلام تھا اس میں اپنے والد سے اصلاح لیتے رہے، اور پہلے جو ہے میر انیس نے اپنا تخلص جو ہے وہ خزیں استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ تخلص اس نام کو کہا جاتا ہے جو کہ کوئی بھی رائٹر اپنی تحریر میں اپنا نام اپنے اصل نام کے علاوہ استعمال کرتا ہے، تو خزیں تخلص استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے بعد شیخ امام بخش ناسخ کے کہنے پر میر انیس نے جو ہے وہ اپنا تخلص انیس استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میر انیس نے ابتدا میں غزلیں بھی لکھی ہیں، لیکن پھر آپ کے جو والد تھے میر خلیق انہوں نے آپ کو غزلیں لکھنے سے منع کیا اور مرثیہ لکھنے کی طرف آپ کو راغب کیا، اور پھر آپ نے غزلیں نہیں لکھی اور بہت ہی مرثیے لکھے، اور ایسے مرثیے لکھے کہ جن کو جو بہت زیادہ طویل تھے، یعنی کہ آپ کے جو مرثیے ہیں ان کی تعداد 1200 بتائی جاتی ہے۔ اور مرثیوں کے علاوہ آپ نے سلام بھی لکھے، قصائد بھی لکھے، نوحے اور رباعیات بھی لکھی، اور رباعیات کی تعداد جو ہے وہ 600 بتائی جاتی ہے۔ اور میر انیس کے بیٹے میر نفیس، میر جلیس اور میر سلیس جو ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں۔ میر انیس کا جو اسلوب بیاں ہے اس کے بارے میں یہ کہ میر انیس ایک بہت اعلیٰ پائے کے مرثیہ نگار تھے، اور ان کے جو مراثی تھے، مراثی یعنی مرثیوں کی جمع، ان میں سوز و گداز، کردار نگاری اور جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے شمار جو ہے وہ نمونے ملتے ہیں۔ تو سوز و گداز کا مطلب ہوتا ہے بیٹا غم اور رنج کی کیفیت، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایسے مرثیے لکھے کہ ایسے اس طریقے سے لکھے، ایسے الفاظ میں لکھے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اس واقعے یا اس سانے میں موجود ہے۔ یعنی کہ میر ببر علی انیس جو ہیں ان کو دشت کربلا کا عظیم ترین سیاح قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کوئی بھی مرثیہ سنتے یا پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میر انیس وہاں پہ اس واقعے کے دوران وہاں پہ موجود تھے۔ اور معروف محقق حافظ محمود شیرانی جو ہیں ان کے بقول وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے
شہنشاہ تھے۔ اقلیم مرثیہ گوئی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا مرثیہ گوئی، یعنی مرثیہ کہنے یا لکھنے کا فن جس کو حاصل ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ میر صاحب بہت پرگو تھے۔ پرگو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کہنے والا یا بہت زیادہ لکھنے والا۔ انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے اور کوئی مرثیہ 150 یا 200 بند سے کم نہ ہوگا، یعنی ایک تو بہت زیادہ لکھتے تھے اور پھر یہ کہ بہت لمبے لمبے مرثیے لکھتے تھے، لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کہیں بھی ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پایا۔ ابتذال کا مطلب ہوتا ہے بیٹا غیر اخلاقی، یعنی ایسے کبھی بھی انہوں نے غیر اخلاقی الفاظ نہیں استعمال کیے، اور عامیانہ پن کا مطلب بھی ہوتا ہے گھٹیا پن۔ تو یعنی کہ بہت زیادہ لکھنے کے باوجود ان کے کلام میں کہیں بھی غیر اخلاقی بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی، غیر اخلاقی الفاظ نظر نہیں آتے، اور کہیں بھی گھٹیا الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ جو نظم ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، یہ بھی ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے جو ان کے تخیل یعنی ان کے خیالات، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے۔ یعنی الفاظ میں اس طریقے سے انہوں نے یہ مرثیہ بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا اپنے آپ کو میدان کربلا ہی میں محسوس کرتا ہے۔ اور اردو کے یہ عظیم مرثیہ نگار جو ہیں وہ 1874 کو لکھنؤ میں فوت ہوئے۔ تو ان کے جو تصانیف ہیں ان میں ان کے مراثی میں انتخاب مراثی جو انیس کے نام سے مجلس ترقی ادب لاہور میں شائع ہوئی، اور انیس کے مرثیے اور رباعیات انیس کے سلام نامی جو ہے کتب ہے یہ بھارت سے شائع ہوئی۔ تو بیٹا یہ میر انیس کا شخصی تعارف تھا۔ تو آپ نے اس کے بھی 4 سوالات بنانے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ میر انیس کب پیدا ہوئے، دوسرا یہ کہ ان کا سن وفات کیا ہے، اور تیسرا میر انیس کا اسلوب بیاں۔ تو بیٹا میر انیس کا اسلوب بیاں جو ہے اس کا آنسر یہ ہے کہ میر انیس ایک بلند پایا مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مراثی میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے جو ہے مثال نمونے ملتے ہیں جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہے۔ انہوں نے واقعات اور جذبات کے نہایت خوبصورت مرکب پیش کیے ہیں۔ مرکب بیٹا نسخے یا تصویر کو کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ مرکہ کا جو لفظ ہے وہ پیوند کاری یا کسی چیز کو پیوند لگانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میر صاحب بہت پرگو تھے، انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے اور کوئی مرثیہ 150 یا 200 بند سے کم نہیں تھا، لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پایا۔ یہ تھا میر انیس کا اسلوب بیاں، سوال نمبر 3 کا جواب۔ اور اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے وہ ہے ان کی تصانیف۔ پہلی کیا ہے؟ انتخاب مراثی انیس، اور اس کے بعد ہے رباعیات انیس اور انیس کے سلام۔ تو یہ ان کی تصانیف کے نام ہیں۔ تو یہ 4 سوالات آپ نے اردو کی اپنی جو نیٹ کاپی ہے اس پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔